السلام علیکم 7th کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کو رمضان کا مہینہ بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ جو ہے وہ اس میں آپ کو جو ہے وہ سے تندرستی سے نوازے اور جو ہے وہ رمضان کی رونقوں کو اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن پاک اور جو ہے وہ فرض نماز یعنی ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب و عشاء باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے روزے کو بھی جو ہے وہ اللہ آپ کے لیے آسان بنا فرمائے۔ اور تمام بچوں سے گزارش ہے کہ وہ خود بھی روزہ رکھیں اور گھر والوں کی جو بھی ہے وہ روزے کی عادت ڈلوائیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، روزے رکھیں خود بھی اور گھر والوں کو بھی جو ہے وہ رکھوائیں۔ تو بیٹا آج ہمارا سبق ہے بک کے پیج نمبر 15 پر۔ جیسا کہ کل ہمارا سبق تھا کہ ہم نے مکمل سبق ریڈنگ کی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا، ہر چیز کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک مکالمہ دیا ہوا ہے، جیسے یہاں سے مکالمہ شروع ہو رہا ہے، ایسے ہی مکالمہ ہوتا ہے دو دوستوں کے درمیان، جیسے آپ نے 6 کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ مکالمہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ سارا مکالمہ ہی چل رہا ہے، سارا لاسٹ تک مکالمہ ہی ہے، تو اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہوگا کہ مکالمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ بڑا مکالمہ ہے تو آسان ہے، لیکن یاد کرنا بھی آپ کے لیے جو ہے وہ آسان ہی ہوگا۔ اب اس کی مشق کی طرف آتے ہیں، تو مشقی سوال سے شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں آپ سے جو ہے وہ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اس سبق کے وہ بھی لکھی ہوں گے نیٹ کاپی کے اوپر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے وہ سب سے پہلا سوال ہے، سوال کے مختصر جواب دیں۔ یہ تو ہم نے نہیں کرنے کیونکہ پچھلے بھی حمد کے اندر جو سوالات ہے وہ بھی ہم نے نہیں کیے، نہ ہی پیپر کے اندر یہ سوال کے جواب مطلوب ہوتے ہیں۔ جو مطلوب چیزیں ہوتی ہیں پیپر کے اندر وہی ہم کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہوں کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کریں۔ الفاظ متضاد ہم نے پڑھے تھے حمد کے اندر، اس کا الٹ لفظ جو ہے اس کا الٹ ہونا یہ ہوتا ہے متضاد۔ وہ کہتے ہیں خالی جگہوں کو متضاد الفاظ سے پر کریں۔ مہمان ہے تو اس کی الٹ کیا ہوگی؟ میزبان، یعنی جو اہتمام کرنے والے مہمان کی گھر والے۔ مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا، یہاں پر میزبان آئے گا۔ میں فارغ ہوں، فارغ کا جو ہے وہ متضاد کیا ہوگا؟ مصروف، جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے۔ وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا، جلدی اس کا متضاد کیا ہے؟ دیر، اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا۔ دیہاتی اس کا متضاد کیا ہے؟ شہری، دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے۔ تازہ کا متضاد کیا ہے؟ باسی، تازہ روٹی کھاؤ، باسی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ امیروں کی جو ہے وہ امیروں کا متضاد کیا ہے؟ غریبوں، امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی سورج کی روشنی، روشنی کا متضاد اندھیرا، روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا۔ دیہاتی کھلے کا متضاد ہوتا ہے تنگ، کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر تنگ ہوتے ہیں۔ آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز کا متضاد ہوگا آہستہ، تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار آہستہ کر دو۔ کبھی دیہات میں کچے کا جو ہے وہ متضاد ہوگا پکے، مکان ہوتے تھے اب تو ہر طرف پکے مکان دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے الفاظ کے متضاد جو بک کے اوپر ہی حل ہونے ہیں، تو آپ نے اسی طرح بک کے اوپر ان کو حل کر لینا ہے۔ اس طرح سوال نمبر 3 ہے، واحد کو جمع اور جمع کو واحد الفاظ میں تبدیل کریں۔ یہ الفاظ ہیں، ان میں کچھ جمع ہوں گی کچھ واحد ہوں گی، جو جمع ہیں ان کو واحد میں چینج کرنا ہے، جو جمع ہیں ان کو جو واحد ہے ان کو جمع میں چینج کرنا ہے۔ جیسے تعطیلات ہے، یہ جمع لفظ ہے، اس کی واحد کیا آئے گی؟ تعطیل۔ قصبہ یہ واحد ہے، اس کی جمع آئے گی قصبات۔ عمارات ہیں، یہ جمع ہے، اس کی جو ہے وہ واحد آئے گی عمارت۔ مسجد جو ہے وہ واحد ہے، اس کی جو ہے وہ جمع آئے گی مساجد۔ مقامات ہے، یہ جمع ہے، اس کی واحد آئے گی مقام۔ مواقع یہ جمع ہے، اس کی واحد آئے گی موقع۔ آلات جمع ہے، اس کی واحد آئے گی آلہ۔ دیہات جمع ہے، اس کی واحد آئے گی دہیا۔
دیہا، مکان جو ہے وہ یہ واحد ہے، اس کی جمع آئے گی مکانات، مراکز جو ہے وہ جمع ہے، اس کی واحد آئے گی مرکز۔ تو کتنے جو ہے وہ ہمارے جمع ہوئے ہیں الفاظ؟ نمبر 1 یہ جمع ہے، 2 3 4 5 6 اور 7 جو ہے وہ جمع الفاظ ہیں، ان کی ہم نے واحد کی ہیں، اور 2 جو ہیں 1 2 اور 3، یہ 3 جو ہے یہ واحد ہے، اس کی ہم نے جو ہے وہ جمع کی ہیں۔ تو آپ نے کاپی کے اوپر ایک جو ہے وہ لائن لگا لینی ہے، جمع کی واحد اور واحد کی پھر جمع، ڈیٹ آج، دن اور جماعت کا کام۔ ڈیٹ ہے آج 14 اپریل 2021 اور دن ہے ہمارا بدھ۔ جماعت کا کام، اس کے نیچے عنوان، ذیلی عنوان لکھیں۔ عنوان کیا لکھیں گے؟ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ مشق، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں، شہری و دیہاتی زندگی میں فرق اور اس کی مشق۔ نیچے ذیلی عنوان میں ہم واحد اور اس کی جمع لکھیں گے۔ پھر جو ہے وہ آپ نے مارجن لائن لگا لینی ہے، اگر کاپی کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ نے جو ہے وہ سائڈ میں بھی مارجن لائن لگانی ہے اور درمیان میں بھی ایک مارجن لائن لگا لینی ہے سیدھی۔ ایک طرف جو ہے وہ واحد لکھ لینے ہیں، پھر اس کی جمع، پھر جمع اور پھر اس کے واحد۔ باکس بنا لیں، بے شک جمع کا لمبا باکس بنے گا اور واحد کا جمع کا جو ہے وہ باکس چھوٹا بنے گا۔ اس طرح سوال نمبر 4 ہے، کسی مستند لغت کی مدد سے ان لفظوں پر اعراب لگائیں۔ تو یہ میں نے لغت سے جو ہے وہ اعراب جو ہے وہ ہم نے اس طرح لگا لینے ہیں، یہ بھی آپ نے کاپی کے اوپر لکھنے ہیں۔ پھر اس کے لیے دوبارہ آپ جو ہے وہ ڈیٹ نہیں ڈالیں گے، بلکہ پھر جو ہے وہ ذیلی عنوان ہی ڈال کے جو ہے وہ آپ لکھ لیں گے۔ ذیلی عنوان کیا لکھیں گے؟ اعراب، ٹھیک ہے۔ تو استقبال لفظ لکھیں گے، اس کے اوپر یہ اعراب لگائیں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر، سین کے اوپر جزم، تا کے نیچے زیر، قاف کے اوپر جزم، با کے اوپر زبر اور لام کے اوپر جزم۔ جزم ایسے بھی ہوتی ہے اور بیٹا جزم ایسے بھی ہوتی ہے، دونوں طرح سے جزم ہوتی ہے، لیکن میں نے یہ والی جزم ڈالی ہے، اس کا معنی بھی، اس کا مطلب بھی جزم ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں لفظوں کے اوپر۔ آگے ہے جانب، جیم کے اوپر زبر، نون کے نیچے زیر اور با کے اوپر جزم۔ مغرب، میم کے اوپر زبر، غین کے اوپر جزم، را کے نیچے زیر اور با کے اوپر جزم۔ وقت، واو کے اوپر زبر، قاف کے اوپر جزم، تا کے اوپر جزم۔ فارغ، فا کے اوپر زبر، را کے نیچے زیر اور غین کے اوپر جزم۔ آگے ہے خالص، خا کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر اور صاد کے اوپر جزم۔ یہ تو ہمارا سوال نمبر 4 ہو گیا۔ اب سوال نمبر 5 ہے، یہ کہتے ہیں یہ جملے دیکھیے، آج کل بازار میں خربوزہ آم مل رہا ہے۔ آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے، آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ آم اور آم کا املا مختلف ہے، املا دیکھو لکھنے میں دونوں مختلف ہے مگر آواز ایک جیسی ہے۔ آم اور آم آواز ایک ہی جیسی ہے۔ ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں، یعنی کہ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں لیکن لکھنے میں وہ مختلف ہوں تو ان کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ یہ گرامر کا ایک آپ کو تعریف ہوگی ہے کہ متشابہ الفاظ کسے کہتے ہیں؟ جن کی جو ہے وہ آواز ایک جیسی ہو لیکن لکھنے میں وہ مختلف ہوں، املا میں مختلف ہوں۔ آپ حل اور حل کا فرق جملوں کی مدد سے واضح کریں۔ ہم نے حل اور حل کا فرق جو ہے جملوں بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن املا میں جو ہے وہ مختلف ہیں، تو ہم نے اس کو جملوں میں بنانا کیسے بنائیں گے؟ جواب، حل، کسان حل سے زمین کھود رہا ہے، یہ حل ہوتا ہے، اور ایک حل ہوتا ہے میں نے اردو کا پرچہ حل کر لیا، یا جو ہے وہ آپ اس کا دوسرا بھی بنا سکتے ہیں، چینی پانی میں حل ہو جاتی ہے، میں نے اردو کا پرچہ حل کر لیا یا چینی پانی میں حل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جملوں میں ہم نے اس کو بنا دیا۔ یہ بھی آپ نے کاپی پر یہ جو نیچے والا فرق ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ یہ سوال نمبر 6 ہے جملوں، یہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے اور اس سبق کا ہم خلاصہ بھی انشاءاللہ کل کے سبق میں کریں گے۔ آگے ہے سوال نمبر 7 ہے، کالم الف اور کالم با میں دیے گئے جملے دیکھیے۔ کالم الف اور کالم با، مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ آئے روز ظفر وال جاتا رہتا ہے، وہ آئے دن ظفر وال جاتا رہتا ہے۔ شور نہ ڈالو، شور نہ مچاؤ۔ جملے جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں آپس میں لیکن کچھ غلط ہیں کچھ صحیح ہیں۔ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں، یہ جملے جو ہے وہ غلط ہیں،
جو نہیں صحیح ہوتے، جبکہ ان کے سامنے کالی با میں جملے درست ہیں۔ ایسے جملے ہم نے بولنے چاہیے، ایسے جملے نہیں ہمیں بولنے چاہیے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل زبان اس طرح بولتے، ہم کوئی بھی اہل زبان جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ، اس کا جواب یہ ہے کہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے، وہ صحیح جملے بولتے ہیں جن کو زبان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لغت میں جو ہے وہ کیسے جملہ ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی زبان بولتے وقت اہل زبان کی پیروی کرتے ہیں۔ اردو زبان بولتے ہیں تو ہم نے اردو زبان کے لیے ان کے اردو دانوں کی جو ہے وہ پیروی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اردو زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں، یعنی کہ اردو زبان کی بول چال، ہم اردو بولتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روزمرہ۔ روزمرہ جو ہے وہ ہم یہی جو ہے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ روزمرہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ روزمرہ میں لفظ صرف حقیقی معنوں یعنی صحیح جملوں میں ہی جو ہے وہ صحیح معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلے صفحے پہ دیے گئے جملے روزمرہ کے لحاظ سے غلط ہیں، ان کی درستی کریں۔ تو یہ جملے جو ہے وہ ہمارے غلط ہیں، ان کو ہم نے درست جملوں میں جو ہے وہ ڈالنا، درست جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ میری بات کا برا نہ منائیں، میری بات کا برا نہ منائیں، یہ غلط جملہ ہے، لیکن اس کا صحیح جملہ یہ بنے گا میری بات کا برا نہ مانیں۔ آپ نارووال سے کب واپس لوٹے، آپ نارووال سے کب واپس آئے، یا دوسرا آپ بنا سکتے ہیں آپ نارووال سے کب لوٹے، آپ نارووال سے کب لوٹے، ٹھیک ہے؟ تو ایک یہ بھی بن سکتا ہے، ایک دوسرا وہ دوسرا بن سکتا ہے۔ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا، میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا۔ استفادہ اور حاصل دونوں ایک ہی معنی ہیں، حاصل کیا یا استفادہ دونوں میں ایک لکھ دیں تو ہم جو ہے وہ استفادہ کیا۔ نمبر جو ہے وہ 4 پہ، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے، اس میں ناراضی کی کیا بات ہے، ناراضگی نہیں ناراضی کی کیا بات ہے۔ گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں، یہ غلط جملہ ہے، اس کو صحیح جملہ میں ایسے ہم جو ہے وہ ڈالیں گے، غلط گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں۔ میرے کو بازار جانا ہے، مجھے بازار جانا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے اپنی کاپی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح ایک جو ہے وہ ذیلی عنوان لکھیں گے۔ پہلے آپ غلط جملوں کو صحیح، غلط جملوں کی درستگی، ٹھیک ہے، غلط جملوں کی درستگی آپ ذیلی عنوان لکھیں گے، اس کے نیچے آپ ایک لائن لگائیں گے، دائیں طرف آپ غلط جملے لکھیں گے اور بائیں طرف درست جملے لکھیں گے۔ درست فقرات، غلط فقرات، درست فقرات، غلط جملے یا درست جملے دونوں طرح آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی جو ان کا معنی جو ہے اوپر جو لکھنا ہے ہیڈنگ، اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ آپ غلط فقرات یا صحیح فقرات، غلط جملے یا صحیح جملے، تو اس طرح آپ جو ہے وہ اپنے اس کام کو سر انجام دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے ورک کو آپ بہت ہی احسن انداز سے بک کے اوپر بھی وہ جو ہے وہ الفاظ کے متضاد کو حل کریں گے، اور باقی سوالات کو آپ جو ہے وہ سوال نمبر 3، 4، 5 اور 7 کو اپنی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔